مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی JAC نے تلنگانہ حکومت کو ریاست کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا تلنگانہ کے سیکریٹریٹ میں دونوں مساجد کی تعمیر نو کے لیے سنگ بنیاد رکھنے پر کام نہ کرنے پر ریاست بھر میں بیداری پروگرام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر مشتاق ملک نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اور ممبران نے سیکریٹریٹ کی تعمیر میں طاقت پر تبادلہ خیال کیا اور اعلان کیا کہ ریاست بھر میں بیداری پروگرام چلائے جائیں گے، اور کہا کہ اگرچہ KCR نے اکتوبر کے آخر تک دو مساجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن JAC کے کنوینر مشتاق ملک نے کہا کہ کام شروع کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے مسجد کی تعمیر میں جلد کوئی قدم اٹھانے حکومت سے مطالبہ کیا۔ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کے سلسلے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو ڈیڈ لائن حکومت تلنگانہ کو دی تھی وہ 21 نومبر کی ڈیڈ لائن تھی، اور آج بہرحال GHMC الیکشن کا نوٹیفیکیشن آیا ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق مساجد کے سنگ بنیاد کے عمل کو پورا نہیں کیا ہے، اور اس میں وقف بورڈ کا جو رول رہا ہے، حکومت چیف منسٹر نے اسمبلی کے فلور پر یہ بات کہی کہ وقف کے حوالے یہ زمینات کر دی جائیں گی، اور بلا شبہ یہ دونوں زمینات وقف کی زمینات تھی جو سیکریٹریٹ کی مساجد ہیں، تو حکومت غازیبانہ اس پر قبضہ کی ہوئی ہے جولائی سے، اور وقف بورڈ کو اپنی ذمہ داری اس میں نبھانا چاہیے تھا۔ وہ زمینات کو، مساجد شہید ہو گئی ہیں لیکن زمینات کو واپس لینے کے لیے حکومت کو وقف بورڈ نے اب تک کے کوئی لیٹر بھی نہیں لکھا، نہ کوئی نمائندگی کی ہے۔ تو وقف چیئرمین شریف نگر کے علاقے میں بنڈا گڑا، وہاں سمجھیے کہ 118 ایکڑ زمین قبضہ کر لی گئی ہے، کچھ 40% سے زیادہ قبضہ کر لی گئی ہے، وقف بورڈ کی زمین ہے، اور اس سے پہلے بھی وقف کے چیئرمین وہاں دورہ کیے تھے، یہ بچا لوں گا، وہ بچا لوں گا، وہ جیل کو بھیجا دوں گا، ایسا کر دوں گا۔ نمبر 1 چیف منسٹر صرف یہ سمجھیے راگ الاپتے ہیں وقف چیئرمین، اور آج پھر انہوں نے دورہ کیا ہے۔ تو اسی طرح سیکریٹریٹ کی مساجد کے زمینات کے تحفظ میں وقف بورڈ مکمل ناکام ہوا ہے۔ مساجد شہید ہوئی، حکومت نے مجرمانہ اقدام کیا ہے، اور جتنی سزا اس تعلق سے TRS پارٹی کو اور اس کے سمجھے کہ ہمدردوں کو جو الائی ہیں ان کو دی جائے کم ہے، کیونکہ قرآن کا مسئلہ تھا اور مساجد کے تحفظ کا مسئلہ تھا۔ ایک مجرمانہ سمجھے عمل انہوں نے کیا کہ دونوں آباد مساجد کو شہید کر دیا۔ تو 21 کی جو ڈیڈ لائن ہم نے دی ہے، اب نوٹیفیکیشن آیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو کور کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں تمام جماعتیں جمعیت علماء، تحریک مسلم شبان، MPJ، MBT اور وحدت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، یہ جو ساری جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ مختلف سمجھے کہ شخصیات بھی ہیں، ایک کور کمیٹی بنائی گئی تھی ان جماعتوں پر مشتمل۔ وہ کور کمیٹی بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لے گی، لیکن عوام سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ مساجد کے مجرمین کے خلاف آپ کی رائے جانی چاہیے، چاہے وہ کسی کو بھی دیں، ہاں، لیکن مساجد کے مجرمین کو سبق سکھایا جائے، جو مساجد کی شہادت میں خاموش بیٹھے اور جو مساجد کو شہید کیے ان کو بخشا نہ جائے، اور صرف مسئلہ مساجد کے ساتھ قرآن کی بے حرمتی کا بھی جڑا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر ایک مومن کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہرحال سوچنا چاہیے، اور اس پر سمجھیے کہ کھل کر اپنی رائے مسلمانوں کو دینی چاہیے، اور مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ وہ مساجد اور قرآن شریف سے بڑھ کر کوئی اور چیز کو نہیں سمجھتے۔ السلام علیکم۔